دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حضرات، جو عنوان اس جلسے کا رکھا گیا ہے وہ ہے موجودہ دور اور آئندہ دور میں ہونے والے فتنوں کا سد باب قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے۔ عنوان ایسا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ایک میدان بھی اس کے لیے ناکافی ہوگا، لیکن جب یہاں آیا تو اندازہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس عنوان کو شاید ایک فضول عنوان سمجھا ہے، اس لیے لوگوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، بے شمار فتنے اس طرح ہم لوگوں پر صبح شام گر رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں، جیسے بارش کے قطرات لگاتار ٹپکتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کے اندر فتنوں کی بارش ہوگی، اور یکے بعد دیگر فتنوں کا مسلسل سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر یوں فرمایا کہ قطع اللیل المظلم، اس طرح فتنے لگاتار آئیں گے جیسے کہ اندھیری رات میں سے پہلے حصے کے بعد دوسرا حصہ، دوسرے حصے کے بعد تیسرا حصہ، تیسرے حصے کے بعد چوتھا حصہ، یہ لگاتار اندھیری رات تھوڑے دیر کے لیے نہیں آتی، وہ تو لگاتار آتی ہے۔ تو فرمایا جیسے اندھیری رات کی ٹکڑیاں یکے بعد دیگر آتی ہیں اور انسانوں پہ چھا جاتی ہیں، عالم کے اوپر چھا جاتی ہیں، اسی طریقے پر یہ فتنوں کی بارش ہوگی اور فتنے بھی لگاتار آئے گی۔ اور ایک حدیث ہے کہ اس کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب لگاتار فتنے آئیں گے، اس طرح جیسے کہ ایک جو ہے تسبیح کے دانے جڑے ہوئے ہیں اور وہ ٹوٹ جائے تو اس کے ٹوٹ جانے پر جیسے تسبیح کے دانے یکے بعد دیگرے گرتے چلے جاتے ہیں، اسی طریقے پر فتنے لگاتار آئیں گے۔ اگر تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو یا اور کوئی زیور آپ کے ہاتھ میں ہو اور اس کے اندر منگے جڑے ہوئے ہوں، موتیاں پھلی ہوئی ہو، اور پھر وہ ٹوٹ جائے بیچ میں سے، تو ٹوٹنے کے بعد اس کے دانے اور اس کے منگے یکے بعد دیگرے نکلتے چلے جاتے ہیں، اسی طریقے پر لگاتار فتنے آتے رہیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا فتنہ آئے گا کہ اس فتنے میں گھر میں بیٹھا ہوا انسان باہر نکلنے والے انسان سے زیادہ عافیت میں ہوگا۔
اور چلنے والے انسان کے مقابلے میں کھڑا ہوا انسان زیادہ عافیت میں ہوگا، اور بھاگے جانے والے انسان کے مقابلے میں چل کر جانے والا انسان زیادہ عافیت میں ہوگا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ کیسا فتنہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری دور میں ایسے فتنے آئیں گے کہ ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا تو شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یعنی فتنوں کی اسی بارش ہوگی۔ اسی حدیث میں ہے یبیع دینہ بعاظم من الدنیا قلیل، یہ فتنہ اس لیے آئے گا کہ مال اور دولت کی فراوانی کی وجہ سے آدمی اپنے ایمان کو دنیا کے معمولی ٹکوں کے عوض بیچ دیتا، بیچ کر صبح کا مومن شام میں کافر، شام کا مومن صبح میں کافر ہو جائے گا۔ یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اس قدر ہولناک زمانہ آنے والا ہے کہ اس زمانے کے اندر ایمان کو پکڑے رہنا، ایمان کے اوپر جمے رہنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے کہ کوئی چنگاری اپنے ہاتھ میں لے۔ چنگاری کا پکڑنا آسان ہے، جس قدر مشکل، جس قدر اذیتناک، جس قدر جو ہے تکلیف دہ، فرمائے کہ اسی طریقے پر ایمان کو تھامے رہنا، ایمان کے اوپر جمے رہنا انسان کے لیے مشکل بن جائے گا۔ یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی ہیں یہ متعدد احادیث کا مضمون ہے، الفاظ کے بغیر اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو آپ کے سامنے پیش میں نے کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتنوں کا دور آنے والا تھا جس کی پیش گوئی ہمارے اور آپ کے آقا اللہ کے بعد سب سے بڑے سچے انسان نے آنے والے انسانوں کو، آنے والی امتوں کو، آنے والے لوگوں کو، آنے والے افراد کو، آنے والی جماعتوں کو، آنے والی تحریکوں کو، آنے والے علماء کو، آنے والے جہالا کو اور آنے والے مدارس کو، آنے والی دینی تحریکات کو، غرض یہ کہ سب کو دے دیا اور بتا دیا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جو انتہائی خطرناک ہوگا، انتہائی اذیتناک ہوگا، انتہائی پریشان کن ہوگا، اور اس کے اندر ایمان کے اوپر انسان کا جمع رہنا بہت ہی مشکل ترین ہوگا۔ یہ ساری احادیث ہماری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ بہت زمانے سے یہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، لیکن فتنے جو آنے لگے وہ ایک خاص ترتیب سے آ رہے ہیں۔ شروع میں کبھی کبھی اکا دکا کوئی فتنہ ظاہر ہو گیا، سال میں کوئی ایک، 2 سال میں کوئی ایک، بلکہ اس سے پہلے کبھی 10-15 سال میں کوئی ایک فتنہ آیا، علماء نے اس کا مقابلہ کیا، دینی خدام نے اس کا مقابلہ کیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آیا، سال بسال فتنے آنے لگے۔ پھر اس کے بعد اور زمانے آگے بڑھا تو یوں سمجھ میں آیا اور دیکھنے میں آیا کہ سال میں کئی فتنے آ گئے، اور پھر اس کے بعد اب ایسا دور چل رہا ہے جس کے اندر ایک دن نیا فتنہ ہے، عجیب فتنے ہیں، یہاں سے وہاں تک پوری اس کائنات کے اندر فتنوں کی بارش دکھائی دے رہی ہے، اور ان کے انداز نرالے ہیں، ان کے لیبل الگ الگ ہیں اور ان کا طریقہ کار الگ الگ ہے، لیکن ہیں وہ فتنے جو امت کو اپنی لپیٹ میں لیتے جا رہے ہیں، انسانوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ان کو ایمان سے اور اعمال سے، تقوی سے، طہارت سے، نیکیوں سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ یہ فتنے جیسے کہ میں نے اشارہ دیا کئی قسم کے فتنے ہیں۔ کچھ فتنے تو وہ ہیں جو خالص ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ابھی معلوم ہوا کہ کچھ لوگ مہدویت کا دعویٰ کر رہے ہیں،
کچھ لوگ نبوت کے دعویدار پیدا ہو گئے ہیں. کوئی احمد عیسیٰ نامی پاکستان کے اندر پیدا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ محمد آخری پیغمبر نہیں تھا. اسی انداز ہے اس کا، اور کہتا محمد آخری پیغمبر نہیں تھا، اور پھر اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. کوئی شکیل نامی شخص پیدا ہو گیا اور وہ مہدویت کا یا جو ہے عیسویت کا دعویٰ کر رہا ہے اور لوگ اس کی طرف چلے جا رہے ہیں. اس طرح کچھ فتنے تو وہ ہیں جو ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ایمان ہی کو ستیاناش کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ فتنے وہ ہوتے ہیں جو ایمان کو تو ختم نہیں کرتے لیکن ہمارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں یا ایمان میں کمزوری لے آتے ہیں. موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹی ویوں کا زمانہ ہے، خرافات کا زمانہ ہے. یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں اور پھیل کر لوگوں کے ایمانوں کو کمزور کرتی جا رہی ہیں. فحش میں، بے حیائی میں، اور جو ہے اللہ سے دوری میں اور غلط کاریوں میں. کیا کہا جائے، طلبہ تک محفوظ نہیں ہے ان فطروں سے، مساجد محفوظ نہیں ہے ان فطروں سے، مدارس محفوظ نہیں ہے ان فطروں سے. 2-4 سال پہلے کی بات کہ میں اپنے یہاں کی مسجد میں نماز پڑھایا اور اپنے ہی مصلی پر کھڑے ہو کے نوافل پڑھتا رہا. نوافل پڑھنے کے بعد جب مجھے جانا تھا تو ایسا چلنے لگا تو ایک بیچ میں ستون ملتا ہے. اس ستون کے پاس ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا. میں گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے وہ ہاتھ میں ایسا جو ہے بڑا سا موبائل فون رکھا ہوا بیٹھا تھا. میں ایسا گزرتے ہوئے اسے سلام کیا اور نگاہ وہاں پڑی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فحش تصاویر مسجد میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. اس لیے میں نے کہا مسجدیں محفوظ نہیں، مدارس محفوظ نہیں، طلبہ محفوظ نہیں. یہ اس طرح کے فتنے ہیں جو گھر گھر کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والے، اعمال میں کوتاہی پیدا کرنے والے، اللہ سے دوری اور بوجھ پیدا کرنے والے ایسے بہت سارے فتنے چل رہے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے، یہ زمانہ فطروں کا زمانہ ہے، آزمائشوں کا زمانہ ہے. ایسے زمانے کے اندر ہمیں اپنے ایمان کی اور اعمال کی اور اپنے تقوی کی اور اللہ سے تعلق کی حفاظت بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری ہے. آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں جب زمانہ صحت ہی صحت کا چل رہا ہو تو آدمی ذرا ادھر ادھر کچھ کھا لے اور پی لے تو چل جاتا ہے. لیکن فرض کیجئے کہ کسی زمانے کے اندر کالرا پھیلا ہوا ہو، کالرا کی بیماری چار طرف پھیلی ہوئی ہو. ایسے زمانے کے اندر تمام ڈاکٹر آپ کو تنبیہ کرتے ہیں، انتباہ کرتے ہیں فلاں چیزیں ہرگز نہ کھائیں، ماحول ایسا رکھیں، صفائی ایسی رکھیں، پاکی ایسی رکھیں، ایسے انداز سے رہیں، کھانے یوں کھایا کریں، کوئی ایسا ویسا کھانا نہ کھائیں. یہ سب کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے اندر کالرا پھیلا ہوا ہے. جب پھیلا ہوا ہو ایسی صورت کے اندر حفاظت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. اگرچہ ہر دور میں حفاظت ضروری، لیکن جب زمانہ ایسا ہو جہاں پر بیماریاں پھیلی ہوئی ہو اور برائیاں پھیلی ہوئی ہو تو وہاں پر حفاظت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. اسی طریقے پر بھائیوں، آج کا دور وہ دور ہے جس کے اندر ایمان کو ڈاکہ ڈالنے والی باتیں اور ہمارے ایمان کو ختم کرنے والی باتیں اور ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کرنے والی باتیں، اعمال کو جو ہے اعمال میں کوتاہی لانے والی باتیں، یہ ساری باتیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں. ادھر نگاہ اٹھاؤ فتنہ ہے، ادھر نگاہ اٹھاؤ تو فتنہ ہے، کسی کی بات سنو تو فتنہ ہے، کسی سے کلام کرو تو فتنہ ہے، کہیں پر جاؤ تو فتنہ ہے، کہیں پر بیٹھو تو فتنہ ہے. یا غرض یہ ہے کہ ہر طرف فتنہ ہی فتنہ نظر آتا ہے. ایسی صورتحال کے اندر تو ہمیں انتہائی احتیاط اور انتہائی پرہیز کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے
تاکہ کوئی فتنہ ہمارے دل میں اثر انداز نہ ہو جائے. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور اسی طرح اسکولوں میں آج ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جس سے کہ ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے سورج کی پوجا کیا ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو اب تک یہ نہیں سمجھا سکے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے. گھر میں اللہ کی عبادت سکھائی نہیں گئی، اللہ کی توحید کا درس اس کو نہیں دیا گیا، اللہ سے تعلق والی بات اس کے دماغ میں پیدا نہیں کی گئی، ایمان کی حقیقت اس کے سامنے لائی نہیں گئی. وہ بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور اسے وہاں پر سورج کی پوجا کی تعلیم ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ اس کو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، ایسی ایسی باتیں پڑھائی جا رہی جو اس کے ایمان کو ختم کرنے والی، اس کے ایمان میں کمزوری لانے والی. کہیں ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں ہندوؤں کی، اور کہیں بھیج دیتے ہیں جو ہے عیسائیوں کی اسکولوں میں، اور ان اسکولوں کے اندر کہیں پر عیسائیت کی تعلیم ہے اور کہیں پر ہندو مت کی تعلیم ہے. وہ بچہ جو ہمارے گھر سے گیا تھا، ایک ایمان والے کے گھر سے گیا تھا، ایک نمازی کے گھر سے گیا تھا، ایک اللہ کو ماننے والے کے گھر سے گیا تھا، وہاں پر جا کر وہ چیزیں سیکھ کے آ رہا ہے جو اسلام کے خلاف اور اسلام کی توحید کی تعلیم کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم داخل ہو گئے. اسی لیے عنوان رکھا گیا تھا کہ بھئی فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں ہمیں کیسے ان فتنوں سے بچنا چاہیے، اس کا سدباب کیسا کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے، ہمارے گھر کے لوگوں کے اعتبار سے، ہمارے خاندان کے اعتبار سے، ہمارے شہر اور ملک کے اعتبار سے ہمیں کس طریقے پر ان سارے فتنوں کا سدباب کرنا ہے. یہی عنوان تھا. اس سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان خطرات میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے غیر کی تعلیم کو لے کر ایمان کے اندر کمزور یا ایمان کے اندر جو ہے بہت ہی ناقص بنتے چلے جا رہے ہیں. کئی سال پہلے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے گھر میں دو بچیاں یا دو بچے اپنی ماں کے ساتھ میری گھر والی کے پاس قرآن پڑھانے کے لیے لاتے تھے. روزانہ عصر کے بعد وہ ماں ان بچوں کو لاتی تھی اور لے کر جاتی تھی. ایک بار وہ آئی اور روتے ہوئے داخل ہوئی گھر میں. گھر والوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا. وہ پوچھنے پر وہ اور زیادہ رونے لگی. اس کو سنبھالا اور اس کے بعد پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، کوئی پریشانی پیش آ گئی. تو اس ماں کا جواب یہ تھا کہ ابھی میں اپنے بچوں کو لے کے آ رہی تھی تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میرے بچے جو میرے پیچھے پیچھے آگے پیچھے چل رہے تھے اچانک میری نگاہوں سے غائب ہو گئے. تو میں پریشان ہو گئی کہ کہاں چلے گئے بچے. مڑ کے دیکھا تو وہاں پر ایک مریم کا یا عیسیٰ کا اسٹیچو بنا ہوا تھا راستے میں. دونوں بچے ان کے سامنے اس اسٹیچو کے سامنے نیل ڈاؤن ہو کر ہاتھ جوڑ کر کے ہوئے جیسے پوجا کر رہے ہو. نیل ڈاؤن ہو گئے اور ہاتھوں کو یوں کر لیا پوجا کی طرح، اور جو ہے اسٹیچو کے سامنے وہ بچے کھڑے ہوئے ہیں. میں وہاں پر پہنچی اور ان کو دو اچھا لگایا اور کہا کہ کیا کر رہے ہو، اور پکڑ کے میں ان کو لائی. لیکن ان بچوں کا معصومانہ جواب یہ تھا کہ امی ہم تو روزانہ اسکول میں لگتے. اب اس ماں کو احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی. یہ ایک واقعہ سامنے آیا. جو سامنے نہیں آ رہے ہیں واقعات اس کے بارے میں کون کیا کہہ سکتا ہے کہ کتنے واقعات ہیں. تو بتانے چاہتا ہوں کہ اسکولوں کی تعلیم کے ذریعے، کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، کہیں موبائل کے ذریعے اور کہیں مختلف ویب سائٹوں کے ذریعے اور مختلف تحقیقات کے ذریعے ہمارے ایمانوں کو، ہمارے اعمال کو برباد کرنے کی اور ختم کرنے کی کوششیں و سازشیں کی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف ہم لوگ خود ایسی چیزوں میں مبتلا اور ملوث ہوتے جا رہے ہیں
جس سے کہ ہم فتنوں میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. ایسے فتنوں کے دور میں ہم لوگوں کو کتنی احتیاط برتنی چاہیے تھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے, اپنے تقوی طہارت کی حفاظت کے لیے, اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے, اپنے بڑے اور چھوٹوں خاندانی افراد کی حفاظت کے لیے کس قدر ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آج کے دور کے اندر ایمانوں کی حفاظت کے لیے بہت ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی. جب یہ ضروری ہے تو وقتاً فوقتاً اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کریں, کس طریقے پر کریں, کہاں اور کیا ہونا چاہیے. جب ایک سوچ وچار ہوگا, مذاکرہ ہوگا, آپس کے اندر تبادلہ خیال ہوگا, دو چار افراد بیٹھیں گے, کچھ علماء بیٹھیں گے, کچھ عوام الناس بیٹھیں گے, کچھ دانشور لوگ بیٹھیں گے اور سوچیں گے, وہ خیال کریں گے کہ بھائی ہمیں اپنے ماحول کو کیسے جو ہے بگڑا ہوا چھوڑ سکتے ہیں, ہم اپنے ماحول کو سدھاریں ایمان کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, نمازوں کے اعتبار سے. یہ لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں, اب ان کو انسانی چیزوں سے قریب لانے کی ضرورت ہے. یہ جب تک متحد ہو کر اور آپس کے اندر اختلافات کو دور کر کے, آپس کے دلوں کو صاف کر کے ایک جگہ پر, ایک پلیٹ فارم پر امت جمع نہیں ہو جاتی, بھائیوں ان فتنوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. فتنوں کا مقابلہ اس وقت میں کر سکیں گے جب ہم خود اپنے فتنوں کو دور کر لیں گے. میں اور میرا بھائی لڑتا رہے تو ظاہر بات ہے باہر والے کو ہم کیا نصیحت کریں. بھائی بھائی کے اندر اختلاف رہے تو ہم کسی اور کے سامنے جا کر کیسے کہہ سکیں. اگر باہر کے اختلاف کو اپنے اندر نہیں لانا ہے تو سب سے پہلے ہمارے دلوں میں ہمیں صفائی لانا ہے, ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے, اپنے اختلافات کو دور کرنا ہے. بھائیوں بہت بڑا مسئلہ جس کا چیلنج مجھے اور آپ کو پوری دنیا دے رہی ہے وہ ہمارے ایمان کو چیلنج ہے. آج امریکہ کیا کر رہا ہے, برطانیہ کیا کر رہا ہے, فرانس اور جرمنی کیا کر رہے ہیں, اور دیگر ممالک جو عیسائی ممالک اور دوسرے اور ممالک یہ ہمارے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں. ہم کو معلوم نہیں ہے کہ بہت سے ممالک آج ایسے ہیں جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ ایک غلط کار قسم کے انسان تھے. میرے پاس الفاظ نہیں, الفاظ ہیں لیکن بولنے کی ہمت نہیں. کتابوں میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں, ان لوگوں کی طرف سے لکھا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے, اسکولوں, یونیورسٹیوں, کالجوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر کے پیش کیا جا رہا ہے, اسلام کو مجروح کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور ساری دنیا میں اس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. مستشرقین نے ہزاروں ہزار کتابیں لکھی ہیں, ان کتابوں کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کی شخصیت کو داغدار بنا کر پیش کیا گیا ہے. اسلام کو ایک خونخوار مذہب کی حیثیت سے پیش کیا جاتا رہتا ہے. یہ سارا گھنٹہ ادھر ہو رہا ہے لیکن ہم لوگ اس چیلنج کو اب تک قبول کر کے اس کے جواب دینے کی سکت اپنے اندر نہیں پیدا کر سکے اور دنیا کی آنکھ میں آنکھ ملا کر نہیں بتا سکے اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکے. ہمارے نبی علیہ السلام کون تھے اور وہ اسلام جو اللہ کے نبی نے پیش کیا وہ اسلام آخر کیا تھا, اس کے اندر کیا ہمدردیوں کا درس تھا, اس کے اندر کیا غمخاریوں کا درس تھا, اس کے اندر کس قدر بھلائیوں کا درس تھا, اس کے اندر کس قدر انسانیت کا درس تھا, اس کے اندر کیسے اخلاق کا درس موجود تھا. یہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو آج تک ہم نے ان لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا. وہ تو برابر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, اسلام کی تصویر کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں, لیکن ہم اصلی تصویر کو نہیں پیش کر سکے, نہیں پیش کر سکے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہم اسلام کی سچی تصویر کو اور اصلی تصویر کو نہیں پیش کر سکے, نہیں پیش کر سکے. اس کی بنیاد کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر
وہ شعور اب تک نہیں پیدا ہوا. شعور اگر پیدا ہو جاتا تو ہم بھی اسلام کی سچی تصویر پیش کرنے کے لیے آمادہ ہوتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی تصویر کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے. ایک تو شعور ہمارے پاس موجود تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کے سلسلے میں اپنی ایک محدود ذہنیت بنا لی. اس محدود ذہنیت میں کام کرنے کو ہم نے کام سمجھا, اس سے آگے کسی چیز کو ہم نے کام ہی نہیں سمجھا. ایک آدمی مدرسہ چلاتا ہے تو مدرسے ہی وہ دین سمجھ رہا ہے. مدرسے کے باہر اس کے سامنے نہیں ہے دین کیا. کوئی آدمی کوئی تحریک میں ہے, وہ تحریک کے دائرے تک کام کرنے کو دین سمجھ رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو اور ضرورتیں ہیں, جو اور مصلحتیں ہیں, جو اور تقاضے ہیں, جو اور بہت سارے چیلنجز ہیں, ان سارے چیلنجز اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کو دین ہی نہیں سمجھتا ہے. کوئی شخص کسی جماعت کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ صرف اپنی جماعت کی حد تک کام کرنے کو کام سمجھتا ہے, اس جماعت سے علاوہ کسی کام کو کام نہیں سمجھتا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنے محدود دائروں کے اندر رہ گئے اور اس کے علاوہ جو چیلنجز تھے, اس کے علاوہ جو تقاضے تھے, جو کام ہم کو کرنا چاہیے تھا, ان سارے کاموں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا اور مختلف ٹکڑیوں میں اور مختلف جماعتوں میں مختلف تحریکوں میں بٹ کر رہ گئے. کوئی تحریک, کوئی جماعت, کوئی طریقہ کار اس لیے وجود میں نہیں لایا جاتا کہ کام صرف اتنا ہی کرنا ہے, بلکہ اس لیے تحریک کو وجود میں لایا جاتا ہے, کسی کام کو وجود میں لایا جاتا ہے, کسی جماعت کو وجود میں لایا جاتا ہے کہ کوئی کام ڈھنگ سے کیا جائے, وہ کام ڈھنگ سے ہو جائے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہزاروں کام ہوتے ہیں. لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں, وہ کام نہیں. اور پھر عجیب و غریب بات ہم لوگوں نے یہ پیدا ہو گئی کہ مختلف جماعتیں ایک دوسرے کی تردید میں لگ گئی. انہوں نے کہا وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام نہیں ہے, جو میں کر رہا ہوں وہ کام ہے. میں نے کہا نہیں جناب, میں جو کر رہا ہوں وہی کام, وہ جو کر رہے وہ نہیں ہے. ہر جماعت نے دوسرے کے کام کو لفظ سمجھا, بیکار سمجھا, حقیر سمجھا, اپنے کام کو اہمیت دی, اپنے کام کو فوقیت دی, اپنے کام کو کام سمجھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگے, جس سے نہ ان کا کام ہوا نہ ہمارا کام ہوا. ہمارے مولانا پی ایم زکریا صاحب والا جاری رحمہ اللہ, وہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے. ان کا اور میرا ایک جگہ بیان تھا, تو اس بیان میں انہوں نے قصہ سنایا تھا, میں بھی وہاں موجود تھا. قصہ یہ سنایا کہ کسی باہر ملک کی کمپنی نے جو ہے ایک اعلان دیا. اعلان یہ دیا کہ کیکڑوں کی اچھی پیک جہاں جہاں سے ہوتی ہے وہ ہم کو سپلائی کریں اور ہم اس کا کاروبار کر رہے ہیں, اس لیے سیمپل کے طور پر ہمارے پاس میں اس کو بھیجا جائے. اور بہت سارے ممالک میں اس کا اشتہار ہو, تو بہت سے ممالک میں جہاں کیکڑے پیدا ہوتے تھے وہاں کے لوگوں نے اچھے اچھے کیکڑوں کی ٹیک بنا کر اس کو جو ہے پیک کیا اور پھر اس کو بھیج دیا. بہت سے ممالک نے بھیجا, تو ہندوستان سے بھی کچھ لوگوں نے بھیجا. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہندوستان سے جو کیکڑے گئے تھے وہ پیک نہیں تھے, کھلے ہوئے تھے. ایک ڈبے میں ان کو ڈال دیا گیا تھا, ڈبہ اوپر سے بالکل پیک نہیں کیا, کھلے ڈبے کو یوں ہی بھیج دیا. خیر کھلے ڈبے کو یوں ہی بھیجا. ایک حیرتناک بات یہ تھی, لیکن اس سے زیادہ حیرتناک بات یہ تھی کہ وہ کیکڑے صحیح سلامت پہنچ بھی گئے. یہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب اور کرامت کی بات تھی. بیچنے والے نے تو پیک نہیں کیا, یہ تو خیر اس کی غلطی تھی,
لیکن وہ کیکڑوں کی عجیب بات یہ تھی کہ کوئی کیکڑا ضائع نہیں ہوا تھا، بالکل صحیح سلامت پورے کے پورے پہنچ گئے، کوئی بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ خیر جب وہاں پر پہنچے تو جو مینیجر اور اس کے باس اور ذمہ داران تھے انہوں نے جائزہ لینا شروع کیا، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ فلاں ملک سے آیا ہے، فلاں لوگوں نے بھیجا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، فلاں ملک سے آیا ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ انڈیا سے آیا ہے۔ اب دیکھ رہے کہ کھلا ہوا، تو حیرت ہوئی ان کو کہ بھئی یہ کھلا ہوا کیسے بھیجا ان لوگوں نے، اور کھلا ہوا بھیجا تو خیر لیکن یہ آ کیسے گئے یہاں پر۔ اب انہوں نے رابطہ کیا بھیجنے والوں سے اور کہا کہ بھئی تمہارے کیکڑے تو پہنچ گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو پیک کر کے کیوں نہیں بھیجا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پیک نہیں کیا، یہ آپ کی غلطی تھی، لیکن کیکڑوں نے صحیح سلامت یہاں پر آ کر ہم سے جو ملاقات کر لی، یہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات ہے کہ بغیر پیک کیے یہ ڈبہ یہاں کیسے پہنچ گیا اور کیکڑا ایک بھی ضائع نہیں ہوا، سب صحیح سلامت۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا، وہی جواب ہم کو سمجھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو یقین تھا کہ ہمارے کیکڑے ضائع نہیں ہوتے، اس لیے کہ کیکڑوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اس سے کوئی اوپر جانا چاہے گا تو نیچے سے کھینچ لے گا، وہ کہیں نہیں جائے گا، اس لیے ہم کو یقین تھا کہ وہ کہیں نہیں جاتا، اس وجہ سے ہم نے بھیج دیا ہے۔ مولانا نے یہ واقعہ سنایا اور کہا آج ہم لوگوں کا حال بھی یہی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، کوئی اوپر بڑھ کے کوئی کام نہیں کر سکتا، وہی بیٹھا رہے گا۔ اب یہ لطیفہ ہے یا واقعہ ہے اس کو چھوڑیے، کوئی دلیل پوچھنے لگے سند مجھ سے، سند تو پیش نہیں کر سکتے، سند تو میں نے پیش کر دی مولانا زکریا صاحب کی، اب ان کو کہاں سے واقعہ ملا وہ بتائیں گے، لیکن سند کو چھوڑیے، لیکن واقعے کے اندر واقعی فرق ہے۔ آج لوگوں کا یہی حال، ہر جماعت دوسری جماعت کی ٹانگ کھینچ رہی ہے، ایک صاحب دوسرے آدمی کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، ایک کمیٹی دوسری کمیٹی کی ٹانگ کھینچ رہی ہے، ایک فرد دوسرے فرد کی ٹانگ کھینچ رہا ہے تاکہ وہ کچھ کام ہی نہ کر سکے۔ جب ایسا ہوگا تو بھائیوں دین کا کام کبھی نہیں ہو سکتا، دین کا کام تو یوں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو تقویت دیجیے گا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں پر، ظلم و زیادتی کی باتوں پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں نیکی کے کاموں پر، بھلائی کے کاموں پر، تقوی کی باتوں پر، ان پر ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ جب ایک دوسرے کا تعاون بھلائیوں میں ہوگا، ایک دوسرے کا تعاون نیکیوں میں ہوگا، ایک دوسرے کا تعاون تقوی کی باتوں میں ہوگا، ایک دوسرے کا تعاون اچھائیوں میں ہوگا، وہ اچھائیاں پھیلیں گی اور آگے بڑھتی چلی جائیں گی، ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچے گی، یہاں تک کہ جہاں جہاں وہ اب تک نہیں گئی وہاں تک بھی پہنچ جائے گی۔ لیکن ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی، ایک دوسرے کو ہم نے ذلیل کرنے، ایک دوسرے کو پست رکھنے کی کوشش کی، تو ظاہر بات ہے دین کا کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کی مدد، ظاہر بات ہے اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا، تمہارے قدموں کو استقامت کی دولت سے نوازے گا۔ اگر تم نے ایک دوسرے کی مدد نہ کی دین کے سلسلے میں تو ظاہر بات ہے ثابت قدمی کہاں رہ سکتی۔ اسی لیے حکم دیا گیا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ تمام کی تمام دینی تحریکات، تمام کے تمام دینی کام ایک دوسرے کے تعاون کے لیے ہیں، ایک دوسرے کو رفیق سمجھ کے کرنے کے لیے ہے، ایک دوسرے کو فریق سمجھ کر نہیں کرنا ہے۔ ہم سمجھے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہے میں نہیں کر پا رہا ہوں، ماشاءاللہ انہوں نے وہ کام کر دیا، وہ یہ سمجھے کہ فلاں صاحب وہ کام کر رہے ہیں میں وہ کام نہیں کر رہا ہوں، یا اللہ کا فضل ہوا انہوں نے ایک کام کیا میں نے ایک کام کیا، دو کام دین کے ہو گئے۔
تیسری جماعت آئی، اس نے کوئی کام شروع کیا، ہم نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ بہت اچھا ہوا، ہم دونوں مل کر وہ کام نہیں کر رہے تھے، یہ تیسرے لوگوں نے تیسرا کام شروع کر کے دین کا ایک اور کام آگے بڑھا دیا۔ اگر دل میں صفائی ہو، دل کے اندر یہ اتحاد ہو، دل کے اندر رفاقت ہو، دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردانہ و غم خارانہ جذبات کار فرما ہو، تو بھائیوں دین کے کام اس طریقے پر آگے بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں اور دوست ایک دوسرے کے رفیق بن کے کام کرتے ہیں، ورنہ تو ایک دوسرے کو فریق سمجھ کر، دشمن سمجھ کر ان دونوں کا کام یہ ہوتا ہے یہ اس کو وہ اس کو زد دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ کام دین کا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ دین کے کام کے بجائے دنیا کا کام بلکہ شیطانی کام ہم سے ہوتا رہتا ہے۔ ہم بغض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عداوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حسد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور غلط کام کرنے لگتے ہیں۔ کوئی مارتا ہے، کوئی توڑتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو کام ایک دوسرے کو ایک ساتھ مل کے کر رہے تھے وہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو زد پہنچاتے ہوئے کام ہی ٹھپ ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ دین کا کام یہ ہو سکتا ہے؟ بغض کیا دین کا کام ہے؟ کسی سے مسلمان سے حسد رکھنا یہ کوئی دین کا کام ہے؟ کسی مسلمان سے عداوت رکھنا یہ کوئی دینی کام ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے کو مارنا و توڑنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، چغلیاں کھانا، ان کو کمزور کرنے کی کوششیں کرنا، کیا یہ دین کی خدمت ہو سکتی ہے؟ یہ سارے کام حقیقت یہ ہے غیر دینی غیر شرعی کام ہے اور شیطان ہم کو ان میں لگا دیتا ہے، بغض و عداوت میں لگاتا ہے، حسد اور فریب میں لگاتا ہے، غیبتوں اور چغلیوں میں لگاتا ہے، مار دھاڑ میں لگاتا ہے۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے بجائے وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کا جو منشور ہوتا ہے، ہمارے دشمنوں کا جو مقصود ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ تو یہی چاہتے تھے یہ آپس ہی میں لڑکے ختم ہو جائیں اور ہم اپنی جگہ پر کفر کو پھیلائیں، شرک کو پھیلائیں، برائیوں کو پھیلائیں، قبائل کو پھیلائیں، رذائل کو پھیلائیں اور دنیا کے اندر ہم دنیا میں حکومت کرتے رہیں اور مسلمان اس طریقے پر رسوا اور بسوا ہو جائے۔ اسی لیے قرآن نے حکم دیا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ آپس میں اختلاف کریں گے کیا نتیجہ ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اللہ نے کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی جب آپس کا اختلاف ہوگا۔ یہ اختلاف تمہیں آپس میں ہی لڑا بھیڑا کر وہی تمہاری ہوا کو ختم کر ڈالے گا، تمہارے وقار کو پسپا کر دے گا، تمہاری قوت کو توڑ دے گا اور تم کچھ کام نہ کر سکو گے۔ اس لیے اگر کام کرنا ہے تو اور وہ کام وہی ہے جو دین کا کام کہلاتا ہے، وہ کام اگر ہمیں کرنا ہے تو ہمارے اندر بھائیوں وہ ہمت پیدا کرنا ہے، اتحاد پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کی رفاقت پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کو تعاون دینے کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور ایک دوسرے جب دین ہی کا کام کر رہے ہو تو دین کے کسی کام کو حقیر سمجھنا کفر ہے۔ یاد رکھ لیجیے میں لگی لپٹی کہنے کا عادی نہیں ہوں، جو کہتا ہوں صاف و صریح کہتا ہوں۔ اگر کسی بھی دینی خدمت کو دینی کام کو کوئی حقیر سمجھتا ہے یہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، چاہے وہ کرے یا میں کروں، زید کرے کہ بکر کرے، خالد کرے کہ عمر کرے یا اور کوئی کرے، کوئی کام اگر دین کا ہو رہا ہے اس دین کے کام کو حقیر سمجھنا انتہائی غلط ہی نہیں بلکہ کفر ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں ہم وہ کام کرتے سمجھتے بہت اچھا ہے، وہی وہ کام کر رہا ہے تو سمجھتے غلط کر رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا بھائی؟ ایک ہی کام ہو، میں کروں تو اچھا، آپ کرے تو غلط، زید کرے تو اچھا، بکر کرے تو غلط، نماز وہ پڑھے غلط، میں نماز پڑھوں تو بہت اچھا، میں قرآن کی تلاوت کروں تو بہت اچھا، میرا کوئی بھائی تلاوت کرے تو غلط ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہم لوگ بسا اوقات عصبیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عصبیت میرا اور تیرا، میری جماعت تیری جماعت، میرا مدرسہ تیرا مدرسہ، میرا علاقہ تیرا علاقہ، میرے ساتھ والا تیرے ساتھ والا،
نہیں، اسلام کے اندر یہ تیرے اور میرے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کچھ کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ آپ کی نماز اللہ کے لیے، سلام اللہ کے لیے، کلام اللہ کے لیے، دینی خدمت اللہ کے لیے، مدرسہ اللہ کے لیے، دعوتی کام اللہ کے لیے، تبلیغی جد و جہاد اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ آپ جائیں تو اللہ کے لیے، کسی کے خلاف ہو تو اللہ کے لیے، ہر چیز کے اندر اللہ کو پیش نظر رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما لامرئ ما نوى، آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی نیت کرتا ہے۔ اگر نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہے اسے اللہ ملے گا، اگر کسی اور کو خوش کرنے کی نیت سے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز بھی اللہ کے لیے نہیں، وہ روزہ بھی اللہ کے لیے نہیں، وہ زکات بھی اللہ کے لیے نہیں، وہ دعوتی خدمت بھی اللہ کے لیے نہیں، درس و تدریس بھی اللہ کے لیے نہیں، اور تعریف و تصریح بھی اللہ کے لیے نہیں، بیان و خطابت بھی اللہ کے لیے نہیں۔ اگر کسی اور انسان کی خاطر کچھ کرتا ہے وہ اسی انسان کے لیے ہے، کسی جماعت کے لیے کرتا ہے اسی جماعت کے لیے ہے، کسی اور کے لیے کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہر کام میں پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے آگے فرماتے ہیں من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ فرمایا کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر، وہ تو ہے ہجرت اللہ کے لیے، رسول کے لیے۔ اور جو آدمی ہجرت کر کے جاتا ہے، مکہ چھوڑا مدینہ چلا گیا، کیوں چلا گیا؟ فرماتے ہیں اِلَى دنیا يُصِيبُهَا، دنیا کمانے کے لیے گیا۔ اب امرأة ينكحها، یہ کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے گیا۔ وَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کا اتنا بڑا یہ ہجرت والا عمل اسی کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی، اللہ کے لیے نہیں۔ ہجرت کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے، گھر بار چھوڑنا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑنا ہے، اپنی ضروریات اور سہولیات کو چھوڑنا ہے، ملک چھوڑنا ہے، دوسرے علاقے میں جانا ہے جہاں اپنا کوئی نہیں، نہ وہاں گھر بار، نہ وہاں بیوی بچے، نہ وہاں پر تجارت اور ملازمت، جہاں کھانے اور پینے کا کوئی نظام، کچھ نہیں۔ ایک آدمی جاتا ہے اللہ کے لیے جاتا ہے، وہ تو بہت بڑا عمل ہے، لیکن کسی دنیا کی خاطر جاتا ہے، اتنا بڑا عمل ایک حقیر عمل ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، ہم جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو اٹھانے کے لیے، کسی کو چمکانے کے لیے، کسی کو حقیر بنانے کے لیے، یا اور کسی اور مقصد کے ساتھ میں کسی جماعت کے ساتھ جڑا ہو، کسی تحریک کے ساتھ جڑا ہو، کسی مدرسے کے ساتھ جڑا ہو، کسی مولانا کے ساتھ جڑا ہو، حتیٰ کہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑا ہو، سب فضول ہے، بیکار ہے۔ میں ایک حدیث سناؤں آپ کو، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس آدمی کے اندر وہ پائی جائے اسے ایمان کی حلاوت ملتی۔ کتنی بھاری چیزیں ہوں گی، ان میں سے ایک بات بتائی کہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس آدمی کے نزدیک اللہ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، اللہ کی جیسی محبت، اللہ کے رسول کی جیسی محبت نہ باپ سے ہو، نہ ماں سے ہو، نہ رشتہ دار سے ہو، نہ بیوی سے ہو، نہ بچوں سے ہو، نہ مال سے ہو، نہ جائیداد سے ہو، نہ کسی چھوٹے سے ہو، نہ بڑے سے۔ یہ پہلی بات، اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات سنانا چاہتا ہوں، فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جو آدمی کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے لیکن وہ محبت صرف اللہ کے لیے کرے،
تب اسے وہ دولت نصیب ہوگی کہ ایمان کی حلاوت ملے گی. یہاں قید لگا دی اللہ کے رسول نے، من احب عبدا لا يحبه الا للہ، کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، لا يحبه الا للہ، معلوم ہوا کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اللہ والے سے اس لیے تعلق رکھتا ہے، اللہ والے کی صحبت اس لیے رکھتا ہے کہ وہاں رہوں گا مجھے یہ کچھ ملے گا وہ ملے گا، کوئی شہرت ملے گی، کوئی عزت ملے گی اور فلاں ملے گا، یہ کام ملے گا، اگر یہ نیت کر کر کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے گا وہ اللہ والے کی صحبت بھی بیکار ہے. معلوم ہوا ہر کام میں ضروری، کسی دینی کام میں لگو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، دعوتی کام کرو، تبلیغی جماعت میں جاؤ، مدرسوں میں جاؤ، پڑھنے کے لیے جاؤ، تدریس کرو، تعلیم دو، تصنیف کرو، تعریف کرو اور کچھ کرو، سب کے اندر مقصد صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے. اگر یہ مقصد چھوڑ کر کوئی اور مقصد بناتا ہے سب کچھ بیکار چلا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر دینی کام کو کرنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بہت سارے دینی کام اس لیے رک گئے اور ہم وہ کام نہیں کر پائے کہ ہمارے آپس کے اختلافات نے اور آپس کے اندر ایک دوسرے سے بول اور دوری نے، ایک دوسرے سے حسد اور بغض نے ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے کاٹ کے رکھ دیا. کیا کہا جائے، غیر لوگ ترقی کر رہے ہیں، بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہ شرک میں آگے بڑھ رہے ہیں، برائیوں کے پھیلانے میں ان کا اتحاد ہے، غلط کاریوں کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے ان کا مشن چل رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی مشن، مسلمانوں کی کوئی تحریک اللہ کے لیے اس طریقے پر اب نہیں چل رہی ہے، اس لیے کہ آپس کے اندر ٹکڑیاں بن گئی، آپس کے اندر اختلافات نے اور حسد اور بغض اور کینے و عداوت نے ایک دوسرے کو کاٹنے، ایک دوسرے کو مارنے، ایک دوسرے کو ذلیل اور حقیر کرنے میں اپنے وقت کو صرف کر دیا اور اپنی قوتوں کو اس کے پیچھے لگا دیا، اور نتیجہ نکلا کہ ہر دینی تحریک رسوا اور پسپا ہوتی جا رہی. بھائیوں، آج کے اس دور میں جبکہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ایسے فتنوں کے دور کے اندر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے چند چیزوں کا اہتمام کریں. سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ علم دین کے حاصل کرنے میں اپنا وقت لگائے، صرف اللہ کے لیے. اگر ہمارے پاس علم نہ ہوگا تو کوئی بھی شیطان، کوئی بھی غلط کار، کوئی بھی مہدویت کا دعویٰ کرنے والا، کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہم کو اور آپ کو اچک کے لے جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس علم ہی نہیں. ہمیں معلوم ہوا بہت سارے نوجوان شکیلیت کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر بیشتر وہ لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہیں جو انگریزی اسکولوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیسر بھی ہیں، لیکچرار بھی ہیں اور جو ہے پڑھنے والے طلبا بھی ہیں. کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے اور کوئی میڈیکل پڑھ رہا ہے اور کوئی کسی اور شعبے کے اندر داخل ہے. وہ اپنے اپنے ان چیزوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، حدیث انہوں نے نہیں پڑھی، دینی علم حاصل نہ کیا، عقائد کو انہوں نے پختہ نہ کیا، اعمال کو انہوں نے پختہ نہ کیا، ایمان کے اندر مضبوطی پیدا نہ ہوئی، اور اس لیے انہوں نے جب چاہا ایسے لوگوں کو دیکھا اور ان کے پیچھے چلنا شروع کر ڈالا. اس لیے سب سے پہلی اہم ترین ضرورت علم دین کا حصول ہے. آپ کسی بھی جماعت میں لگے یا جماعتوں میں نہ لگے لیکن علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. تبلیغی جماعت میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں سب سے مقدم اس بات کو رکھیں کہ علم دین حاصل ہو. اگر علم دین حاصل نہ ہوا، عقائد پتہ نہ چلے، دینی جو ہے کیا جذبات ہونا چاہیے وہ صحیح طور پر نہ بنے اور اپنے آپ کو علم دین سے آراستہ اور پیراستہ نہ کیا، نتیجہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نوجوان کالجوں کے پڑھے لکھے بھی جماعتوں میں جاتے ہیں اور آتے ہیں، اس کے بعد کوئی آدمی ان کو اچک کے لے جاتا ہے. کوئی غیر مقلد اچک کے لے گیا
کوئی شکیلی فتنے والا اٹھ کے لے گیا اور کوئی اور فتنے والا ان کو لے گیا، اور ان کے پاس کوئی جواب اس لیے نہیں ہے، انہوں نے علم دین کبھی حاصل نہ کیا، اس لیے علم دین بہت ہی اہم ضروری ہے، لیکن علم دین آتا ہے علماء سے، مدارس میں جانے سے، مکاتب میں پڑھنے سے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سونا خریدنا چاہتا ہو تو سونا خریدنے کے لیے اگر وہ چلا جائے بازار کی ایک دکان میں جہاں جوتیاں بک رہی ہیں، مل جائے گا بھائی سونا؟ ایک آدمی کو سونا خریدنا تھا، زیور خریدنا تھا، وہ چلا گیا جوتے والے کی دکان میں، یا چلا گیا چاول والے کی دکان میں، جا کر کہنے لگا کہ مجھے بھائی سونا چاہیے، سونا۔ وہ کہے گا جا کے سو جا، سونا یعنی ملے گا تو جا کے سو جا، تجھے تو سونا چاہیے، یہاں سونا چاہیے، تجھے بھی سو جانا چاہیے، یہ کہہ کے بھیج دے گا۔ اس لیے کہ بھائی ہر چیز کی الگ دکان ہوتی ہے، علم کی دکان اور ہے، چاول کی دکان اور ہے، سونے کی دکان اور ہے، اور چیزوں کی دکان اور ہے۔ اس لیے اگر کسی کو چاہیے پختہ علم حاصل کرے، مستند علم حاصل کرے، اور وہ علم جو اللہ کے نبی علیہ السلام لے کے آئے تھے من و عن، اسی طرح کا علم چاہیے، وہ سوائے مدارس اسلامیہ اور علماء حقہ کے کہیں آپ کو نہیں مل سکتا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ لیکن بہت سارے لوگ بس کچھ اپنے جیسے ہی انجانے لوگوں میں بیٹھ کر سمجھ رہے ہم نے علم حاصل کر لیا، اپنے ہی جیسا وہ بھی جاہل میں بھی جاہل، ہم دونوں بیٹھ کر سمجھ گئے کہ ہم کو علم آ گیا۔ آپ بتائیے کہ کیسے علم آ جائے گا؟ چند جاہلوں کے جمع ہونے سے جہالت تو بڑھ سکتی ہے، علم نہیں آ سکتا۔ چند جاہل بیٹھیں گے تو جہالت بڑھے گی یا علم بڑھے گا؟ کیا بڑھے گا بھائی؟ پانی اگر رکھیں، پانی 10 کٹورے میں رکھیں گے تو کیا بڑھا؟ پانی بڑھا نا۔ 10 کٹورے میں اگر ہم مٹی بھر کے رکھ دیں، 1 کٹورا مٹی اور 1 کٹورا مٹی اور 1 کٹورا مٹی، تو اب مٹی بڑھی یا پانی بڑھا؟ بالکل اسی طریقے پر چند جاہل لوگ جمع ہو جائیں گے، علم نہیں آئے گا، ان کو سب کو مل کر علماء کی خدمت میں جانا ہوگا، مدارس میں جانا ہوگا، وقت اپنا تھوڑا بہت لگانا ہوگا، 1 گھنٹہ لگاؤ، آدھا گھنٹہ لگاؤ، پونا گھنٹہ لگاؤ، قرآن کریم پڑھو، صحیح طور پر پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، بنیادی عقائد کو مضبوط کرو، اللہ کے بارے میں عقیدہ، رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے بارے میں عقیدہ، اولیاء اللہ کے بارے میں عقیدہ، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں عقیدہ، عقیدے کو مضبوط کرو، اور اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک آدمی کو دینداری کے لیے کیا ضروری ہے، وہ ساری کے ساری چیزیں وقتاً فوقتاً حاصل کرتے کرتے اپنے آپ کو علمی اعتبار سے مضبوط کرو۔ جب علمی اعتبار سے آپ مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ ایسے فطرے کبھی آپ کے اوپر کام نہیں کر سکیں گے۔ سب سے اہم ایک بات، تو اس سے میں نے سمجھایا علم کی ضرورت، علماء کی ضرورت، مدارس کی ضرورت۔ اگر اس سے کوئی صرف نظر کرتا ہے یاد رکھیے کبھی نہ کبھی فتنوں کا شکار ہو سکتا ہے، کبھی نہ کبھی، اسے کہ علم نہیں ہے، مدارس والوں سے رابطہ نہیں۔ یہاں آپ یہ بھی دیکھ لیجئے جتنے فتنے آتے ہیں نا دنیا میں، سب سے پہلے وہ ٹارگٹ علماء اور مدارس کو بناتے ہیں۔ امریکہ کسے بدنام کرتا ہے؟ علماء کو بدنام کرتا ہے، مدارس کو ٹارگٹ بناتا ہے۔ کیوں بناتا ہے؟ اسے معلوم جب تک یہ مدارس اور علماء ہیں میرا کام نہیں چل سکتا، میرا مشن نہیں چل سکتا، اس لیے وہ سب سے پہلے مدارس کو جو ہے ختم کرنے اور مدارس کو کمزور کرنے اور علماء کی حیثیت کو گھٹانے کی فکر کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہے پاور ہاؤس مسلمانوں کا، اس لیے ٹارگٹ بنانا ہے تو اس کو بناؤ۔ لیکن مسلمان نہیں سمجھ رہے کہ بھائی ہمارا پاور ہاؤس مدارس ہے، ہمارا پاور ہاؤس یہ علماء کرام ہیں، ان سے ہم کو اخذ فیض کرنا چاہیے، ان سے اپنے علم کو مضبوط کرنا چاہیے، صحیح فکر پیدا کرنا چاہیے، صحیح عقیدہ بنانا چاہیے۔ اس کا فکر مسلمانوں کو نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ فتنوں کی اس بارش کے زمانے میں سب سے
سے زیادہ اہم ترین بات، پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو علم سے آراستہ پیراستہ کرو۔ میں یہ نہیں کہتا عالم بنو، میں کہتا ہوں علم حاصل کرو۔ پورے عالم بننا تو فرض نہیں ہے، علم دین ایک ایسے حد تک حاصل کرنا جس سے کہ فکر صحیح ہو جائے، عقیدہ صحیح ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور حق و باطل میں تمیز پیدا ہو جائے، ہر چیز کے حدود سمجھ میں آ جائے۔ اتنی بات تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ آتا ہے علماء اور مدارس سے، اس لیے ان دونوں سے رابطہ رکھ کر اس کو حاصل کیا جائے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ محض علم سے سب کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل نہیں بنتا۔ علم کبھی دل کے نہ بننے کی وجہ سے بگاڑ بھی پیدا کر سکتا ہے، لہذا دل کو بنانے کی کوشش، دل کو سنوارنے کی کوشش۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ جان لو کہ جسم کے اندر ایک لوٹنا ہے، جب وہ صحیح و سالم رہتا ہے تو پورے جسم کا نظام صحیح و سالم رہتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے پورے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ الا وهي القلب، کان کھول کر سن لینا، وہ ہے دل۔ معلوم ہوا کہ دل کو بنانا بہت ضروری ہے، اور دل کو جب بنانا ضروری ہے تو دل کیسے بنتا ہے؟ دل، شعر ہے علامہ حضرت مظلوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، دل آئینہ بنتا ہے رگڑے جب راکھ کھاتا ہے دل، دل بنتا ہے لاکھ جب رگڑے کھاتا ہے دل۔ یعنی دل اس وقت دل بنتا ہے جب مجاہدے میں پڑتا ہے، مجاہدے کی بھٹی میں پڑتا ہے، جب لاکھ رگڑے کھاتا ہے تو دل تب جا کر دل بنتا ہے۔ اور اگر رگڑے نہیں کھایا، مجاہدات نہیں کیا، بس جناب روزانہ بریانی چل رہی ہے، روزانہ کھانا چل رہا ہے، روزانہ آرام چل رہا ہے، من مانی چل رہی ہے، جو جی میں آ رہا وہ کر رہا ہے، کسی اوپر والے کی تابع داری میں نہیں ہے، کوئی اس کو روکنے والا اور ٹوکنے والا نہیں ہے، تمہاری آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہے، تمہاری زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، تم یہاں حسد اور کینے میں مبتلا ہو گئے ہو، تم یہ کیا غصہ کرنے لگے ہو، تمہارا چلن کیا غلط ہے، یہ ٹھیک کرو۔ جو اس کے اوپر بڑا ہو کر حاوی ہو کر اصلاح نہیں کرتا اس وقت تک اصلاح نہیں ہوتی، اور دل کبھی دل نہیں بن سکتا۔ حضرت مظلوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا حضرت آپ کو تو ماشاءاللہ اللہ نے بڑی دولتوں سے نوازا، آپ کے دل میں خدا کی معرفت کا چشمہ جاری ہے، مجھے بھی ذرا عطا فرما دیجئے، توجہ دیجئے۔ جب اس نے سوال کیا تو یہ شعر پڑھا انہوں نے، انہی کا شعر ہے۔ انہوں نے کہا دل بنتا ہے لاکھ رگڑے جب کھاتا ہے دل، دل اس وقت بنتا ہے جب مصیبتوں میں ہم نے یوں ہی حاصل نہیں کیا، ہم نے تو بڑے مجاہدات کیے، میں تم کو یوں ہی کیسے دے دوں، اگر تم بھی چاہتے ہو تو تم بھی رگڑے کھاؤ۔ تو مظلوم صاحب نے جواب دیا۔ تو آج ایک بات یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، ہمارے اخلاق اچھے ہو، ہمارے عادات اچھی ہو، ہماری زبان اچھی ہو، ہمارا دل اچھا ہو، ہم جو بولیں تو اچھے پیار کے جملے بولا کریں، ہم جب بولیں تو اچھی اچھی باتیں کہا کریں، ہمارے دل میں حسد نہ ہو، ہمارے دل میں کینہ نہ ہو، ایک مسلمان سے بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، اس کے لیے ہمارے پاس ہمدردی کے، غمخواری کے جذبات ہو، ہمارے دل ایسے بننا چاہیے۔ یہ دل ایسا کب بنتا ہے جب لاکھ رگڑے کھاتا ہے دل، جب تک یہ رگڑے نہیں کھاتا، مجاہدات میں نہیں پڑتا، اس وقت تک یہ دل نہیں بنتا۔ دل کی جگہ سل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ سل۔ دل کو دل بناؤ یعنی تو سل بناؤ۔ چنانچہ جو لوگ دل کو دل نہیں بناتے ان کے سینے میں ایک سل پتھر ہوتا ہے، عداوت بھی، بغض بھی، حسد بھی، کینہ بھی، ماردھاڑ بھی، اور لوگوں پر ظلم بھی، زیادتی بھی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کی جگہ دل نہیں، پتھر کی سل ہے۔ اس سل کو اگر دل بنانا ہے تو اسے رگڑے کھلانا ہے، جب رگڑے کھلاؤ گے تو تب جا کر دل بنتا ہے۔ تو لہٰذا اس دل کو دل بنانے کے لیے محنت چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو مشائخ سے تعلق پیدا کرنا ضروری ہے۔ جب تک اہل حق مشائخ سے رابطہ نہ ہوگا،
اور ان سے تعلق نہ ہوگا. ابھی آپ کو نظم سنائی گئی تھی، صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت گناہوں سے بچاتی ہے، اللہ والوں کی صحبت نیکیوں کی عادت ڈالتی ہے، اللہ والوں کی صحبت اللہ سے ملاتی ہے، اللہ کی صحبت دل کو دل بناتی ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت سے بنتا ہے. اسی لیے قرآن میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی کی زندگی گزارو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. میرے شیخ و مرشد اور استاذ حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے بارہا میں نے سنا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں دو حکم ہیں، ایک اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا، دوسرے اہل اللہ کی صحبت میں رہنے کا. لیکن یہ دوسرا حکم دراصل پہلے حکم کو پورا کرنے کا ذریعہ. اگر تم تقوی چاہتے ہو، تقوی کی زندگی چاہتے ہو، دل تمہارا دل بنا ہوا ہو، آنکھیں واقعی اللہ والی بن جائے، زبان اللہ والی بن جائے، کان اللہ والے بن جائے، ہاتھ پیر اللہ والے بن جائے، ہمارے ہر عضو سے اللہ کی مرضی کے مطابق اعمال کا صدور ہونے لگے. اس کے لیے ذریعہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے؟ وہ اہل اللہ کی صحبت. اور جب اہل اللہ کی صحبت میں رہیں گے روک ٹوک ضرور ہوگی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی فرمایا کرتے تھے، اس مرید کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی جس کا پیر ٹرا نہ ہو. یہ مولانا کا جملہ ہے. فرمایا اس مرید کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی جس کا پیر ٹرا نہ ہو. ٹرا جانتے ہیں؟ جو ٹرٹراتا ہے. ٹرٹرانا یعنی بولنا، میں یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ دیکھو تمہارا بیٹھنا والا، تمہارا اٹھنا والا، یہ تم نے زبان سے کیا کر دیا، یہ لفظ کیوں بول دیا. لفظوں پر پکڑ، آنکھوں پر پکڑ، کان پر پکڑ، سننے پر پکڑ، بولنے پر پکڑ، اٹھنے پر پکڑ، ہر چیز پہ پکڑ کرنا شروع کر دے اور کہا یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. چند دنوں کے بعد اس کی اصلاح ہو جائے. اگر کوئی بولنے والا ہی نہ رہا، وہ غلط بولتا رہے گا، صحیح سمجھتا رہے گا. اگر کوئی بولنے والا نہ رہا، حسد اور کینہ دل میں پالتا رہے گا اور سمجھے گا میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اور اپنے تکبر میں مبتلا رہے گا اور سوچے گا میں اتنا بڑا نمازی، میں اتنا بڑا پرہیزگار. بہت دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ مجھے جلسے میں جانا تھا، گیا تو مسجد میں گھسا اور پہلی صف کے اندر جو ہے آگے بیٹھا. بازو بھی ایک صاحب تھے، وہ میرے سے مصافحہ کرے. میں ان کو بالکل نہیں جانتا، کون، میرے بالکل اجنبی. انہوں نے مصافحہ کیا. مصافحہ کرتے ہی کہنے لگے میں روزانہ 3 بجے اٹھ جاتا ہوں حضرت، میں روزانہ 3 بجے اٹھ جاتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں. نہ آگے سے کوئی مطلب نہ پیچھے سے. میرے سے ملتے ہی مصافحے کے بعد سب سے پہلا جملہ انہوں نے یہ ادا کیا. ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کے اندر اپنی بڑائی کا کس قدر احساس پیدا ہو گیا. اہل اللہ تو اپنی عبادتوں کو چھپاتے ہیں. اہل اللہ سامنے کسی کے ظاہر ہو جائے تو انہیں شرم آتی ہے. ارے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی میری عبادت، لیکن یہ صاحب خود ہی بول رہے ہیں جبکہ پہچان بھی نہیں، جان بھی نہیں، پہلی دفعہ ملاقات ہے، اجنبی آدمی ہو اور اس مصافحہ کرتے ہی کہتے ہیں میں 3 بجے اٹھ کر تہجد پڑھتا ہوں. معلوم ہوتا ہے ایسے لوگ، ان کی اصلاح کب ہوگی؟ ان کے اوپر ایک آدمی ہوگا، ایک ان کا شیخ ہوگا، ان کا بڑا ہوگا، جس کو وہ اپنا بڑا سمجھے. وہ کہے گا میں چونکہ ان کا بڑا نہیں تھا میں تو بول نہیں سکا، لیکن وہ کسی کو بڑا بناتے تو وہ کہتا آپ کا یہ کہنا غلط ہے، اللہ کی عبادت کر کر لوگوں کو بتانا تمہاری عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے، اس لیے تم اللہ سے جا کر توبہ و استغفار کرو. یہ ان سے کہا جاتا. اس طرح اصلاح ہوتی ہے. ایک صاحب تھے حضرت تھانوی کے مرید تھے، انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت میں جب باہر نکلتا ہوں سامنے سے لڑکیوں کا گزر ہوتا ہے تو میری آنکھ بے تحاشا بے اختیار اٹھ جاتی ہے. ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ ہم بھی ایسا مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں بھی کسی سے اصلاح کرانی چاہیے. میری آنکھ غلط اٹھ رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، میں اٹھا رہا ہوں، حالانکہ اللہ پوچھنے والے تو ہیں. میرا دل غلط بول رہا ہے، کوئی اصلاح کرنے والا نہیں، میں کس سے اصلاح کراؤں؟ میرے دل کی اصلاح، میری آنکھوں کی اصلاح، میری زبان کی اصلاح. انہوں نے حضرت کو لکھا کہ میری آنکھیں بے تحاشا بے اختیار اٹھ جاتی ہیں،
کوئی نسخہ بتائیے کہ میری آنکھیں بے اختیار اٹھنے نہ پائیں. حکیم الامت تھے وہ، انہوں نے اس کے جواب کے اندر لکھا جب تمہاری آنکھیں بے اختیار اٹھ جاتی ہیں تو نسخہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بے اختیار ہے نا. بے اختیار کے معنی کیا؟ اپنا کچھ اختیار نہیں ہے، خود بخود اٹھ رہی ہے. خود بخود اٹھ جائے تو اللہ نہیں پوچھے گا، اس پر پوچھ ہوتی ہے جو تمہارے اختیار سے ہو. تم تو بے اختیار بول رہے، بے اختیار آنکھیں اٹھتی ہیں اور عورتوں کو دیکھتی رہتی ہیں، تو بے اختیار تمہارے عمل پر تو اللہ تم سے نہیں پوچھے گا. تو اس کو تنبہ ہوا، احساس ہوا غلطی کا کہ میں نے تو غلط بیانی کی ہے. بے اختیار آنکھ نہیں اٹھتی، میرے ہی اختیار سے اٹھتی. اب اس نے دوسرا خط لکھا، اس میں لکھا حضرت غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. بلا شبہ میں اپنے اختیار ہی سے آنکھیں اٹھاتا ہوں، لیکن جب اٹھاتا ہوں تو جھکانے کی طاقت نہیں رہتی، دیکھتا ہی رہتا ہوں. کوئی نسخہ بتائیے. حضرت نے دوبارہ ان کو لکھا جب ایک آدمی ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو جھکا بھی سکتا ہے، آنکھ اٹھا سکتا ہے تو وہ بھی جھکا سکتا ہے. فلسفے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو اٹھا سکے اس کو جھکا بھی سکے. یہ کیا ہے کہ بھئی اٹھاتا تو ہوں اختیار سے، جھکانے کی طاقت نہیں. یہ غلط بات ہے تمہاری. اس نے پھر لکھا حضرت غلطی یہاں بھی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے، اختیار سے اٹھاتا ہوں، اختیار سے دیکھتا رہتا ہوں، اب میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. کوئی نسخہ ایسا مجھ کو مل جائے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں. حضرت نے لکھا کہ یہ سوچا کرو، اگر میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں یا تمہارے باپ تمہارے ساتھ چل رہے ہو تو کیا اس وقت بھی تم عورتوں کو نگاہ اٹھا کر دیکھا کرو گے؟ اس نے جواب لکھا کہ حضرت اس وقت تو نہیں دیکھوں گا، شرم آئے گی کہ میرے شیخ میرے ساتھ میں ہے، میرے باپ میرے ساتھ میں ہے، میں کیسا لڑکیوں کو دیکھوں. حضرت نے کہا جب شیخ سے شرم آتی ہے تو اللہ سے شرم کیوں نہیں آتی جو ہر وقت تمہارے ساتھ میں ہوا کرتا ہے. یہ اصلاح اس کو کہتے ہیں. ایک آدمی اصلاح ہی نہ کرائے اور چلتا رہے، نہ زبان کی اصلاح ہو رہی ہے، نہ دل کی اصلاح ہو رہی ہے، نہ حسد و کینے کی اصلاح ہو رہی ہے، نہ تکبر کی اصلاح ہو رہی ہے، نہ آنکھوں کی اصلاح ہو رہی ہے. تو بھائیو آخر اصلاح ہی نہ کرا کر بیمار ٹھیک اور درست کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر بیماری کے لیے علاج چاہیے. اسی طرح اللہ نے اس کا بھی علاج رکھا. لہذا ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشائخ کے حوالے کرو، خانقاہوں میں جاؤ، ان بزرگوں کی صحبت کو پاؤ اور اللہ کی ہدایت پر عمل کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. لہذا ان کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کی ٹوک کو اور ان کی تنبیہات کو قبول کرتے ہوئے اپنی اسلام کے اس دائرے کو پورا کیجیے. یہ دوسری اہم ترین بات ہے. تیسری بات عمل کرنا. جب علم آ جائے اور اس کے ساتھ مشائخ کی تنبیہات سے ہم کو راستہ صاف معلوم ہو جائے، اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم عمل کرتے رہیں. اگر عمل نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے صرف شیخ کے کہہ دینے سے خود بخود گاڑی نہیں چلے گی. شیخ بتاتا ہے راستہ، شیخ کے راستہ بتانے کے بعد راستے پر چلنا ہمارا کام ہوتا ہے. اگر آدمی تین چیزوں کو مضبوطی سے تھام کر جو ہے چلتا رہے، بہت سارے فطروں سے حفاظت ہوتی رہے گی. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا حال یہ ہے، اپنے علم اور اپنی تربیت کے لیے ان کے پاس کوئی نظام موجود نہیں ہے. چند اکے دکے لوگ کہیں گے. پورے جو ہے آپ کے شہر میں اگر چھانا جائے تو 2 4 5 10 ملیں گے آدمی جو اس طرح علم حاصل کر رہے ہیں اور تربیت میں لگے ہیں. باقی سب کے سب دنیا کے حوالے ہو گئے اور کبھی کسی دینی تحریک میں بھی جڑ گئے، لیکن ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، ان کے پاس تربیت بھی نہیں ہے. نتیجہ ہوتا ہے دل کے اندر برائیاں بڑھتی رہتی ہیں اور علم نہ ہونے سے شیطان بہکاتا رہتا ہے اور غلط کاریوں میں مبتلا رہتے ہیں. اس لیے بھائیو بزرگوں سب کو مل جل کر دینی خدمات کرتے ہوئے ان چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیقات عطا فرمائے اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد